اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، جس طرح اس سے قبل بھی ہم اپنے علاقے کی مذہبی دینی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں، تو آج اسی والے سے ہم اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خطہ پٹوار کے نہایت ہی معروف مذہبی شخصیت آفوز عالم دین قاری محمد شہزاد صاحب۔ آپ اس وقت کلر سیداں کے قریب لونی بزارہ مسجد میں امامت کروا رہے ہیں، تو آج ان سے اسی والے سے بات چیت کریں گے۔ محترم قاری محمد شہزاد صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ محترم، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ توابا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک میں سنائی۔ محترم، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بچپن میں والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ ایک چھت لے جو زندگی گزرتی ہے، اس کے بارے سے تھوڑا سا بتائیں۔ والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ بچپن میں جو زندگی گزرتی ہے نا، وہ بڑی ایک اعلیٰ زندگی ہوتی ہے۔ پھر وہ موقع، وہ لمحات انسان کو نہیں ملتے۔ وہ جو زندگی ہوتی ہے اس وقت کیا بچے ہوتے ہیں، بندے کو اتنی ہوش نہیں ہوتی، پیار محبت ہوتا ہے، لیکن جیسے ہم رشتے بڑے ہوتے جاتے ہیں ایسی دوریاں پیدا ہوتی جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بندہ بڑا ہوتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے، اولاد کے فتنے۔ یہ قرآن کے اندر بھی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اور اعمال اور یہ جو اولاد اور مال ہے یہ دونوں فتنہ ہے۔ اولاد کی طرح بھی فتنہ ہوتا ہے، کوئی دولت کی طرح، کوئی جو ہماری جائیداد ہوتی ہے اس سے بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے، جو آپس میں دوری ہوتی ہے۔ وہ جو زندگی ہوتی ہے، یقین مانیں کہ والدین ایک ایسی عظیم نعمت ہے، یا والدہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت رکھی ہے۔ باپ جنت کا جو مین دروازہ ہے اور گھر میں رحمت ہوتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جن کے دار فانی سے پردہ کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ یعنی کہ والدین اور والدہ ایک عظیم نعمت ہے۔ ماں وہ ہے جو 9 ماہ پیٹ میں اپنے بچے کو رکھتی ہے، 2 سال پھر دودھ پلاتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، بڑا کرتی ہے۔ لیکن بڑا کرنے کے بعد جب بچہ جوان ہو تو بچے کا حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام اور اس کی خدمت کرے۔ یعنی والدین وہ ہے جو کہ دن کو اپنا مزدوری کرتا ہے، کام کاج کر کے پسینہ نکال کے اپنی اولاد کو تعلیم اچھی دلواتا ہے، اچھا لباس دیتا ہے، اچھا کھانا دیتا ہے، سب کچھ میسر کرتا ہے۔ اگر وہی بچہ بڑا ہو کہ اپنے والدین کا نافرما بردار بن جائے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ والدین کو یہ چاہیے کم از کم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ تربیت کے ساتھ ساتھ پہلی بات یہ ہے کہ ضرور اس جو وقت ہے، یہ معاشرہ ہے، اس کے اندر ہمیں اس ماحول کے اندر بہت سخت ضرورت ہے۔ دنیاوی لحاظ سے دنیاوی تعلیم بھی لازمی ہے، لیکن ساتھ ساتھ والدین کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ اپنی اولاد کو لازمی دین کی تعلیم دلوائیں، دین کے بارے میں بتائیں۔ آج تک آپ نے دیکھے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے پڑھے ہوئے بچے آتے ہیں لیکن انہیں وضو کا طریقہ نہیں آتا، فرض کے بارے میں نہیں پتہ، یعنی کہ غسل کے فرضوں کے بارے میں نہیں پتہ۔ ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ جنازے ہوتے ہیں، جنازوں کے اندر 100 سے زیادہ آدمی ایسے ہوتے ہیں، یعنی کہ 100 میں سے 80% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سر سے ننگے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی کہ اس وقت سر کو ڈھانپنا چاہیے،
ٹھیک ہے جی جنازے میں کھڑے ہیں اور جنازے کے اندر سب سے زیادہ جو بحث تباہا ہوتا ہے وہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے. ہم کسی میت کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, جتنی دیر کھڑے ہوں اللہ اور حبیب اللہ کا ذکر کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں, کوئی ورد و وظائف توبہ استغفار دروشی پڑھتے رہیں, تاکہ جب میت کے لیے دعا ہوتی ہے جنازے کے بعد تو اس دعا میں ہم شامل ہوتے ہیں, تو کوئی ایثار ثواب اس میت کو تحفہ کر دیں, کیونکہ اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت. تو اس وقت ہمیں سیاسی گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے, یعنی کہ اپنی اولادوں کو نماز جنازہ کی تکبیرات بتائیں. اکثر بندوں کو یہ نہیں پتہ کہ نماز جنازہ کی تکبیرات ہوتی ہیں یہ رکعتیں ہوتی ہیں, بلکہ رکعتیں نہیں ہوتی بلکہ تکبیرات ہوتی ہیں, تکبیریں ہوتی ہیں, یعنی کہ رکعتیں نہیں ہوتی. اور دوسری بات کہ نماز جنازہ کی نیت بھی آنی چاہیے. اکثر بندے کھڑے ہوتے ہیں دیکھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب امام صاحب نیت پڑھیں گے تو ہم نیت پیچھے کریں گے. ویسے نہیں, یہ بہرحال والدین کو لازمی چاہیے کہ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی اہم ضروریات کی جو باتیں ہیں وہ لازمی بتانی چاہیے. محترم, آپ دین کی طرف راغب کیسے ہوئے؟ الحمدللہ میں ابھی چھوٹا سا بچہ تھا, بالکل تھوڑا تھوڑا ہوش سنبھال رہا تھا, تو میرے والد صاحب کی بھی خواہش تھی اور جو میرے دادا جان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, ان کی یہ خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں. میرے خاندان میں بے شمار حفاظ کرام ہیں. سب سے پہلے میرے 2 سکے ماموں ہیں جو حافظ قرآن ہیں. جب انہوں نے قرآن پڑھا, میرے ایک کزن ہے وہ حافظ قرآن بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, جب وہ ادارے میں حفظ کرنے کے لیے گئے تو میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں بھی کسی ادارے میں جا کے حفظ کروں, اچھا نعت خوان بنوں یا اچھا عالم دین بنوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا, ماں باپ کی دعا اور استاد کی محنت اور محبت سے میں الحمدللہ حافظ قرآن بنا ہوں. ماشاء اللہ. محترم, حفظ کرنے کا خیال کیسے آیا؟ کسی کو سامنے دیکھ کر, ویسے بھی آپ صرف عالم دین بھی بن سکتے تھے, حفظ کرنا ضروری کیوں سمجھا؟ حفظ کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ میرے ایک کزن تھے جو حافظ قرآن بن رہے تھے ادارے میں, تو ان کو دیکھ کے میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی حافظ قرآن بنوں گا. اور میں نے اس وقت بھی سنا تھا کہ حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام ہے. اگر ایک حافظ قرآن اچھا حافظ قرآن ہے, بعمل ہے, تو وہ قیامت والے دن ان بندوں کے اوپر 70 سے زائد وہ آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہے, ان کو جہنم سے نکال کر وہ جنت میں لے کے جائے گا. اور حافظ قرآن بعمل ہو, عمل کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے مدرسے بھرے پڑے ہوئے ہیں طلباء کے ساتھ, لیکن اب ان طلباء جو حافظ بنتے ہیں ان میں سے 80% وہ طلباء ہیں جو حافظ قرآن بننے کے بعد اس مطلب لائن یا فیلڈ کو چھوڑ دیتے ہیں. 20% ایسے لوگ ہیں جو پھر آگے اس کو مساجد یا مدارس کے اندر جا کے ڈپٹیاں دیتے ہیں, دین کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی کہ آپ نے بھی سنا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, تم سب میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا پھر قرآن دوسروں کو سکھایا. مطلب آپ نے حفظ کون سے ادارے سے اور کتنے عرصے میں مکمل کیا؟ جی میں نے الحمدللہ جامعہ غوثیہ مہریہ سلمانیہ, جامعہ غوثیہ سلمانیہ مہریہ, یہ مدرسہ کمادریال تحصیل گجرخان کے اندر ہے. اس کے اندر یہ مدرسہ, اس کے مہتمم ہیں راجہ ازرم حمید سیالوی صاحب. کلر سیدہ جو آپ کا گراؤنڈ میں بھی ایک مدرسہ ہے, آپ کی ہی وہی برانچ ہے, اس کے اندر ہمارے ایک ماموں ہیں حافظ قاری شفیق الرحمان صاحب, ان کی وسادت سے اس ادارے میں آیا ہوں. تو ہمارے علاقے کے ہمارے استاد ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, قاری محمد محبوب ریحان صاحب, جنہوں نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے. الحمدللہ 3 سال کے اندر میں نے حفظ مکمل کیا ہے. محترم, حفظ مکمل کرنے کے بعد پھر عالم دین بننے کا خیال کیسے آیا؟ حفظ کرنے کے بعد عالم دین کا خیال یہ ہے کہ جب میں نے حفظ کرنے کے بعد کچھ دن کے لیے ادارہ چھوڑا تو میری دل کے اندر طرح طرح کی خواہشات تھی کہ کسی اور دنیا داری کی طرف جاؤں گا, کوئی اور کام کاج کروں گا, یعنی اس فیلڈ کے حوالے سے. لیکن میرے والد صاحب نے پھر مجھے اس طریقے سے پھر ادارے میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پیرا شریف کی ایک برانچ ہے, جامعہ محمدیہ چک شہزاد اسلام آباد, پیر سید امین الاسناد شاہ صاحب کا جو مدرسہ ہے, اس کے اندر مجھے انہوں نے داخل کروایا. تو میں نے 6 سال وہاں درس نظامی کا کورس مکمل کیا. محترم, والد محترم کیا کام
کیا کرتے تھے؟ میرے والد محترم مزدوری کرتے تھے جی، یہ پینٹ کا کام کرتے ہیں، رنگ کا۔ ٹھیک ہے محترم، اس موقع پر نا ایک خوبصورت سی نعت سننے کو دل کر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، دیکھ کر خلد بری دل نے کہا ہے یہ فوراً، کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، رب کی مخلوق کی ہوئی تیری بیکاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نعت پاک سنائی۔ محترم، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین کو تھوڑا تدارک ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ کس طرف جا رہا ہے، تو جب آپ چھوٹے تھے تو کیا والدین کو، بہن بھائیوں کو اس والے سے تھوڑا سا کوئی پتہ چل گیا تھا کہ بچہ بیٹا نام بنائے گا، دین کے والے سے عالم دین بنے گا؟ جی ظاہری بات ہے، ہر والدین کی کچھ نہ کچھ دلی خواہش ہوتی ہے۔ میرے والدین کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، پھر کسی مسجد میں جا کے امامت کروائے، خطابت کروائے، بچوں کو دین کی تعلیم دلوائے۔ تو یہ میرے والدین کا اور بالخصوص میرے دادا محترم کا یہ دلی تمنا تھی۔ جب میں مدرسے میں آیا ہوں تو مدرسے میں سختی کی وجہ سے ایک بار میں مدرسے سے چلا گیا ہوں، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ آج کے دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت کے دور میں استاد مارتے تھے اور استاد کا ادب بھی زیادہ تھا۔ آج کے دور میں مار سے بھی سختی سے منع کیا جاتا ہے اور اداروں میں بالکل سختی اس طریقے سے نہیں ہوتی جو پہلے ہوتی، لیکن آج کے دورے میں، آج کے دور کے اندر وہ ادب بھی استاد کا نہیں رہا جو پہلے اسٹوڈنٹ استاد کا ادب کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم نے تو بہت ساری استادوں کی خدمت کی۔ آج کل تو بس یہی ہوتا ہے کہ بچہ گھر سے آتا ہے، پڑھتا ہے تو پھر گھر چلا جاتا ہے، کسی کام کاج کے لیے اسے نہیں رکھا جاتا، ذرا سا اسے کام کروائیں تو اس کے گھر سے پہلے ہی آ جاتی ہے کمپلین۔ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہمارے گھر والے استادوں کے پاس چھوڑ کے آتے تھے تو یہ بات کہہ کے دیتے تھے، پنجابی کا جملہ ہے کہ ان کی اگر ہڈیاں توڑ دیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہمارا بچہ حافظ قرآن بننا چاہیے۔ تو استاد مارتے بھی تھے تو پھر بھی ہمارے والدین نے کبھی آج دن تک استادوں کو کمپلین نہیں کی، ان کو نہیں کہا کہ آپ نے کیوں بچے کو مارا۔ محترم، حفظ کیا، عالم دین کا کورس مکمل کیا، اس کے بعد خود آپ نے دینی خدمات کا سلسلہ کب اور کہاں سے شروع کیا؟ جی میں نے حافظ قرآن بننے کے بعد پھر دین کی تعلیم، علم حاصل کرنے کے بعد جب میں ادارے میں، سب سے پہلے میں خطہ پٹھوہار کی ایک عظیم شخصیت ہے حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مزار مبارک کے ساتھ جو مسجد ہے
میں نے اس مسجد میں امامت اور مؤذن کی ڈیوٹی شروع کی ہے. ادھر میں نے تقریباً 6 یا 7 مہینے تک رہا ہوں. پھر کسی مجبوری کے متحد وہاں سے پھر میں میرپور اسلام گڑھ ہے میرپور کے اندر، پہلے اس کو کال گڑھ کہتے تھے، اب بھی اسلام گڑھ کہتے ہیں. اس کا نام ہے میرپور اور چک سواری کے درمیان میں، یہ آزاد کشمیر کے اندر ہے. اس کے اندر ایک ادارہ ہے جامعہ امینیہ رضویہ حیدرآباد. وہاں الحمدللہ میں نے پھر بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی، وہاں سے میرا یہ دلی خواہش تھی کہ میں کسی ادارے میں پڑھاؤں اور بچوں کو حافظ قرآن بناؤں. پھر وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا حافظ قرآن بنانے کے لیے، 3 سال وہاں ڈیوٹی کی. اس کے بعد پھر میں اسلام آباد میں آیا ہوں، فیض آباد جو پل کی ساتھ مسجد ہے غوثیہ میریہ نصیریہ مسجد ہے، اس کے اندر پھر میں نے 4 سال وہاں ڈیوٹی کیا ہے، دین کی تعلیم دی ہے، حافظ قرآن بچوں کو بنایا. اس کے بعد پھر میں فیض آباد کے بعد پھر میں اس علاقے کے اندر آیا ہوں تو رمیال شریف ہے، یہ ساگری کے ساتھ، اس مسجد کے اندر میں نے 3 سال ڈیوٹی کی ہے. پھر 3 سال ڈیوٹی کرنے کے بعد اب تقریباً 3 ماہ پہلے میں نے لونی بزدارہ ایک مسجد ہے، یہ کلر سیدہ کے ساتھ، وہاں میں نے ڈیوٹی شروع کی ہے. بس کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے مسجد کو جواب دیا ہے انتظامیہ کو. تو پھر میں اب لونی بزدارہ میں مسجد میں نماز کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، بچوں کو دین کی قرآن کی تعلیم دیتا ہوں. اور جمعہ جو ہے وہ میں ادھر ساگری میں جامع مسجد شالبانڈی شریف ہے، یہ ساگری کے ساتھ ہے ڈھوک راجگان، اس کے اندر میں الحمدللہ ابھی 1.5 سال ہو گئے ادھر جمعہ پڑھا رہا ہوں. تو ویسے مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے پراپر 4 سال ہو گئے. پہلا جمعہ کسی مسجد میں پڑھایا تھا؟ پہلا جمعہ میں نے چکوال کے اندر ایک مسجد تھی ڈوڈیال کے ساتھ، وہاں پہ میں نے ایک جمعہ کسی دوست کی جگہ پہ پڑھایا تھا. تو جمعہ ویسے میں مختلف دوستوں کی جگہ پہ جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، لیکن جو میں نے جمعہ پراپر شروع کیا ہے وہ رمیال میں اندر کے آ کے، یعنی کہ آپ کی بابا غلام بادشاہ راستے میں ایک حاجی مارکیٹ ہے، حاجی مارکیٹ کے ساتھ ایک اس طرف جائیں تو بیریے کے ساتھ ہی مسجد ہے جامع مسجد غوثیہ، جامع مسجد نقش بندیہ کم گولویہ، فیض عالم صاحب آپ کے جاننے والے ہوں گے، وہ الحمدللہ میرے پیر بھائی بھی ہیں. میرا تعلق دربار عالیہ نقش بندیہ کم گول شریف کوہاٹ سے، تو میں عقیدت مند ہوں ان کا. تو وہاں سے ان کی پیر بھائی ہونے کی نسبت کی وجہ سے اس مسجد میں پھر میں نے 3 سال ڈیوٹی کی ہے جمعہ کی. پھر اس کے بعد پھر میں اب ادھر آ گیا ہوں، ادھر بھی تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے جمعہ پڑھاتے ہوئے. مطلب اتنا آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ علم ہے، دین کا علم ہے، دنیاوی علم ہے، تو اتنا کچھ سیکھنے کے بعد آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ مکمل ہو گیا ہے یا ابھی کچھ سیکھنا باقی ہے؟ جی ابھی تک تو ایک پہلو بھی نہیں ہوا. اچھا. یعنی کہ تعلیم ایسی چیز ہے کہ آپ قبر تک بھی اس کو مکمل نہیں کر سکتے، جتنا پڑھتے رہیں آپ نہیں پڑھ سکتے. ابھی ایک بندہ ہے وہ 40 حدیثیں یاد کرنی اس کے لیے اگر مشکل بن جاتی ہیں تو وہ کس طرح بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں یعنی کہ مکمل دین کی تعلیم کر چکا ہوں. دین کی تعلیم آج دن تک کوئی ایسا عالم دین نہیں ہے، بے شک وہ مفتی ہے، بے شک وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تعلیم مکمل کر چکا ہوں، بلکہ تعلیم باقی ہے. بہت ہی مطلب ماں کی شان کے حوالے سے کوئی کلام سنا سکتے ہیں؟ ماں کی شان کے حوالے سے میں آپ کو 2-3 شعر میاں صاحب کو سناتا ہوں. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی بھائیاں دے سجن ہوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں پیوں سرے دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے پیو مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا تے اج لگی پئیے حویلی. مطلب خاندان میں اور کتنے افزائے کرام عالم دین ہیں؟ ہمارے خاندان کے اندر لا تعداد عالم دین حافظ قرآن ہیں، بے شمار
اگر میں آپ کو کہوں کہ راولپنڈی سے شروع ہوں تو کلر کے اندر سب سے زیادہ جو آپ کو عالم دین ہمارے علاقے اٹک کے ملیں گے، لیکن اٹک سے بھی زیادہ آپ کو حافظ قرآن اس علاقے کے اندر ہمارے قریبی خاندان کے ملیں گے۔ کلر شہر میں چلے جائیں، یعنی کہ شاباغ کے اندر چلے جائیں، منکیالہ چلے جائیں، یہ کہ آپ پنڈی بھی چلے جائیں، نلہ مسلمانہ اور اس طرف بیول ٹکال تک یعنی ہمارے دین سے علاقے قرابت کے، یہ سمجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو وراثت میں ملی ہے۔ جی یہی بات ہے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ مطلب ایک عالم دین کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ عالم دین کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ آپ نے جیسے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء ممبر و محراب کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی کہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ جان نشین ہیں علماء، تو محراب و ممبر کے وارث ہیں علماء کرام۔ اس بات پہ علماء کرام کو ایسا کردار رکھنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو محبت ہے اور عشق ہے یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور کل بھی زندہ تھے اور حضور آج بھی زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں، حضور مدینے میں درود سنتے ہیں۔ سب صحابہ کرام، جتنے بھی صحابہ کرام نے جنہوں نے ایک بار حالت حیات کے اندر، یعنی کہ حیات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ اب وہ صحابی رسول ہے، اس کا پہلے کا کیا معاملہ تھا، اس کا ان باتوں کو بالکل چھوڑ دیں۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، پھر حضور کی زیارت کرنے کے بعد صحابی رسول بن گئے، پھر ان کے بارے میں ہمیں کوئی بات بھی نہیں کرنی چاہیے اور کسی بات پہ بحث مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب عالم دین ایسے بھی ہیں ہمارے مسلک کے اندر جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ، اب ان کے جو تعلقات تھے وہ خدا کے سپرد ہیں، لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بن گئے ہیں، انہوں نے حضور کی زیارت کی ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ نے قرآن پاک الخمس سے لے کر والناس تک لکھا ہے، تو اب وہ صحابی رسول ہیں، تو علماء کو یہ بھی چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ کا بغض دل میں نہیں رکھنا چاہیے، اور علماء کو چاہیے کہ جو ان کو اچھا منصب ملا ہے اس منصب پہ چلنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، دیکھیں کہ ہم مصلی رسول پہ بیٹھتے ہیں، محراب و ممبر پہ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں علماء کو نہیں چاہیے کہ کسی بادشاہ کے دروازے پہ جا کے جھکیں، ہمیں جھکنا چاہیے صرف رب کی بارگاہ میں۔ بھوکے مر سکتے ہیں لیکن یہ دل میں آج دن تک تہیہ نہیں کیا کہ کسی دنیا دار کے دروازے پہ، کسی بادشاہ کے دروازے پہ جا کے جھک جائیں گے، نہیں۔ جتنے بھی بڑے عہدے کے لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے عہدے کے لوگ ہیں، چاہے پیر بھی ہو جائیں، لیکن وہ بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو کسی امام کے پیچھے ہی پڑھتے ہیں، تو امام کا پیروں سے بھی بہت بڑا مقام ہے۔ مطلب جس طرح آپ نے فرمایا عالم دین کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، تو کیا جو حقیقی معنوں میں ایک عالم دین کا مقام بنتا ہے، ہمارا معاشرہ وہ مقام دے پا رہا ہے یا ہم ناکام ہے اس حوالے سے؟ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو عالم دین کو ہمیں ادب کرنا چاہیے یا عالم دین کے ساتھ جو ہمارا رویہ اور کردار ہونا چاہیے، اس حال میں 100 سے 80% لوگ جو ہیں وہ علماء کی قدر نہیں کرتے، علماء کا ادب نہیں کرتے، یا اس طریقے سے کوئی علماء کو نہیں جو علماء کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہم اپنے گھر میں شادی کی محفل ہوتی ہے تو ہم جو ناچنے والے یا گانے والے آ جاتے ہیں تو ہم لاکھوں نچھاور کر دیتے ہیں، لیکن ایک امام مسجد جو کئی سالوں سے مسجد کے اندر ڈپٹی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس امام مسجد کو ہم یہ سوچیں کہ جو ایک دن کے اندر لاکھوں لے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ امام مسجد ایک مہینے کے بعد اس کو ہم پے کتنی دیتے ہیں، تنخواہ کتنی دیتے ہیں۔ اس حال میں ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی دور چلے جائیں، الحمدللہ ہم نے آج دن تک کسی چوک میں، کسی بازار میں، کسی گلی میں یہ دھرنا، یہ احتجاج نہیں کیا کہ ہمارے علماء کی تنخواہیں کم ہیں۔ الحمدللہ جتنی بھی ہے قرآن کے برکت کی وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے کبھی پریشانی ظاہر نہیں کی، لیکن جو امام کا اس وقت حق بنتا ہے، جو امام کو دینا چاہیے، وہ اہل علاقہ یا وہ لوگ امام کی خدمت
نہیں کر رہے. قرآن کی تو بندہ خدمت کر ہی نہیں سکتا نا جی. قرآن کی کبھی بھی بندہ پوری زندگی لگ رہے جو قرآن پڑھانے والا ہے اس کی بندہ خدمت نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال بھی امام کو یہ سوچنا چاہیے جو ان کا امام مسجد ہو اس کی بھی بیوی بچے ہیں, اس کی بھی اخراجات ہیں, اس کی بھی معاملات ہوں. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر 12, 14, 15 ہزار تنخواہیں ہیں. آج کسی اسکول کالج کا جو ایک چوکیدار ہے اس کی بھی 14, 15 ہزار تنخواہ نہیں ہے, اس سے زیادہ ہے. تو امام مسجد کا جتنا مقام زیادہ ہے اس کی اتنی تھوڑی تنخواہ. بہرحال لوگوں کو یہ چاہیے کہ امام مسجد کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے. اگر آج ہمارے گھر کے بجلی کا بل 15,000 آ جائے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. تو صرف بجلی کا بل ہے تو جو 15,000 میں پورے گھر کا نظام چلاتا ہے. اب سردیاں آ گئی ہیں, بچوں کے کپڑے گھر میں سردیوں والے خریدنے ہیں, شوز خریدنے ہیں, ان کی یعنی کہ جو ضروریات والی چیزیں ہیں ان کو لے کے دینی ہیں. تو ان کے بارے میں بھی صرف والدین کھانا تو نہیں بچوں کو دیتا, کوئی نہ کوئی دیتا ہے. تو اس 15,000 کے اندر ہی والدین کا کیسے گزارا ہوتا ہے, یعنی کہ علماء کا کیسے گزارا ہوتا ہے, اس حوالے سے بھی عوام کو سوچنا چاہیے. مطلب آج کل پوری دنیا میں مسلمانوں کی خواری ہو رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مسلمان کیوں ہر جگہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں؟ آج کل جو مسلمان ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں وہ اس بات سے ہو رہے ہیں یعنی کہ ہم دین سے بہت دور چلے گئے ہیں. دین سے بہت دور چلے گئے ہیں. اگر دین کی بات آ جائے, میں آپ کو سمپل سی بات کہتا ہوں, یعنی کہ ایک وہ جہلم کے اندر ایک مرزا غلام قادیانی کا پیرودار مرزا انجینئر محمد علی مرزا اس کا نام ہے, وہ بھی قادیانیوں کا ہے. وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے, اب اس کے سامنے اس کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئی ہیں. کبھی وہ حضور کی گستاخی کرتا ہے, کبھی صحابہ کرام پہ طعن و تنزیح کرتا ہے, کبھی اولیاء کرام پہ بکواس کرتا ہے. کبھی ایک دن بھی کسی شاگرد نے نہیں بولا. ایک دن آج سے ایک ہفتہ قبل اس نے ایک سیاسی حکمران یعنی کہ عمران خان کا جب نام لیا, نام کے بعد کوئی ایسی بات کہی کہ وہ سٹوڈنٹ کھڑے ہو کے اس کا گریبان پکڑنے لگ گئے. ہمارے اندر اتنے جذبات ہیں کہ ہم اگر کوئی سیاسی گفتگو ہو رہی ہو, بحث مباحثہ ہو رہے ہو, تو ہم کسی کو مارنے کے لیے تیار ہیں اپنے لیڈر کی خاطر. لیکن اگر آپ کو کوئی باپ کی گال دیتا ہے تو اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب بات عزت اور تحفظ ناموس رسالت یا ختم نبوت یا عقیدہ تحفظ ناموس رسالت کیا جائے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات آ جائے, ادھر سے اگر کوئی بکواس کر رہا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں, نہیں بولتے. سیاسی بات آئے تو ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے لگ جاتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے, اس معاشرے کو یہ چاہیے کہ جب بات عزت و تحفظ ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت کیا جائے, جیسے ہمارے امیر المجاہدین فناف الشیخ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے دنیا کی تاریخ کے اندر 2 واقعے میں نے پڑھے ہیں. پہلا واقعہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں, ان صحابہ کرام کے اندر ایک ایسے صحابی تھے جو آنکھوں سے نبینے تھے. تو اس وقت کسی عورت نے حضور کی گستاخی کی ہے, دین کے بارے میں کوئی غلط طعن و تنزیح کی ہے, تو اس صحابی رسول جو آنکھوں سے نبینے تھے انہوں نے اس کی گردن کو اتار کے واسطے جہنم کیا تھا. اگر آج کی دنیا کے تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو اس دنیا کی تاریخ کے اندر کسی نے اگر حضور کی تحفظ ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت کا پیرا دے کے لوگوں کے دلوں کے اندر, بچوں کے دلوں کے اندر, نوجوانوں کے دلوں کے اندر حضور کا عشق اور محبت پیدا کی ہے, تو وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس اور صحابہ کرام کی ناموس پہ ہر وقت پہرے دار ہیں. جب بھی بات, یہ تو میرا موضوع نہیں ہے, جب پھر مجھے کبھی آپ نے موقع دیا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں بلایا, تو میں انشاءاللہ تحفظ ناموس رسالت پہ بات کروں گا. یہ ایک بات ہے کہ اگر تحفظ ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت کی بات آ جائے تو بندے کو صرف اپنا نہیں بلکہ اولاد, جان, دولت سب کچھ حضور کے نام پہ لیے قربان کر دینی چاہیے. مطلب ماشاءاللہ تلاوت بھی آپ بہت اچھے طریقے سے سناتے ہیں, نعتیں بھی سناتے ہیں, عرفانہ کلام بھی سناتے ہیں. تو جب کبھی دوست اب آپ کی محفل میں بیٹھے ہوں تو وہ فرمائش کرتے ہیں کہ کوئی کلام سنا دو؟ جی بالکل. اچھا, تو پھر اسی والے سے ہم بھی فرمائش کرتے ہیں کوئی عرفانہ کلام سنائیں.
میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری تو مکدی مکاوے تو مکدی مکاوے تو جتیوں میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری آوے ماہی تکو اللہ گھن آوی تے تنڈی ہو رے امید نہ کوئی آوے ماہی تکو اللہ گھن آوی تے تنڈی ہو رے امید نہ کوئی رب ملایا تے آن ملان گے نہیں تے ہو رے امید نہ کوئی. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات. محترم، آپ مسلم ماں جو ہر طرف سے مسائل میں گری ہوئی ہے ان کو موقع کی مناسبت سے کیا پیغام دیں گے؟ جو مسلمانوں کے حوالے سے جی جی مسلمانوں کو میرا سب کو یہ پیغام ہے. جی آج جو آپ کہہ رہے تھے، پہلا ایک سوال بھی کر رہے تھے، اس کا جواب بھی ہے کہ ہم ذلیل و جو خوار ہو رہے ہیں. جی جی وہ بھی یہی سوال کے اندر میں جواب دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور دین کی تعلیم سے بڑے دور ہو چکے ہیں. جی جی اور میرا یہی سوال تھا پہلے بھی اور بعد میں بھی یہی درخواست ہے. جی جتنے بھی لوگ دوست احباب بزرگ میری یہ بات سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ دین کی تعلیم کے ساتھ فالو کریں، دنیاوی کے ساتھ لازمی اور صبح آپ خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھانے کی لازمی ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، انہیں بھی نماز کے لیے مسجد میں لے کے جائیں اور ان کو بھی قرآن کی تلاوت خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ قرآن کی تلاوت کریں. آج ہم ہم پریشان ہیں، بیماریاں ہیں، گھر کے اندر فاقہ ہے، ہم کہتے ہیں کوئی ٹونا ہو گیا ہے، کوئی جادو ہو گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جتنی بھی مشکلات آ چکی ہیں اس وجہ سے ہیں. میری معاشرے کے اندر یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں اپنے دوست احباب کے ساتھ کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن ہمارے گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے، دھول لگی ہوئی ہے، لیکن ہم نے قرآن اٹھا کے آج دن تک کبھی قرآن کو صاف نہیں کیا، کبھی چوما نہیں، کبھی قرآن نہیں پڑھا. میں کہتا ہوں صبح اٹھ کے نماز فجر ادا کریں اور چہرے پہ نور آتا ہے. جس کام کا آغاز کرتے ہیں اللہ برکتیں ڈالتا ہے. پھر قرآن کی تلاوت کریں، اس میں سے بھی سورت یاسین پڑھ لیں. جو بندہ سورت یاسین کی تلاوت کر کے کام کاج کو چھوڑتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پورے دن اس کا اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ لے لیتا ہے کام کاج کا، تو اسے برکتیں دیتا ہے. ہر کام کے لیے سے پہلے جہاں بھی کوئی کام ہے، جس دکانداری ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے کاروبار، اس کاروبار سے پہلے آپ آغاز کرنے سے پہلے رب کے قرآن کی تلاوت سے آغاز کریں گے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے معروف عالم دین جناب قاری محمد شہزاد صاحب. محترم نے بڑے اچھے حوالے سے ہمیں دین کے حوالے سے آگاہی دی، خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک، نعت مقبول اور عرفانہ کلام سنائے. محترم، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت اچھی آواز میں آپ جزاک نے اللہ. سننے والوں کو خوبصورت باتیں بتائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.